کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یونس علیہ السلام کو ظالم؟ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے آدم علیہ السلام کو خسارے والا؟ اگر آدم اور انبیاء ہی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اللہ رب العزت معاف فرمائے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر انبیاء کی سب ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے، انبیاء کی سب ہی ظالمین میں سے ہے، تو پھر ہم میں سے کون غریب بن سکتا ہے؟ ہم میں سے کون نیک بن سکتا ہے؟ یہ ہمیں راستہ دکھانے کی بات ہے۔ کیا تھی کہ اگر تم سے کچھ ہو جائے تو ایسے کیا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا، ویسے تو ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا، اور اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تو آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو پھر بھی حضور دل کے اندر فرماتے ہیں میں 70 سے 100 بار اپنے رب کے آگے استغفار کرتا ہوں۔ یہ استغفار کس لیے تھا؟ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اپنے گناہوں کے لیے تھا؟ یہ ہمارے دل میں خیال بھی آ جائے تو ہم ایمان سے نیچے گر جاتے ہیں۔ حضور کا یہ استغفار ہمارے لیے تھا، ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ہمیں سمجھ دینے کے لیے تھا کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور یہ ہی ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند بولے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہاں بھیج دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے یہ آواز نہیں آئے گی آرام کر رہے سو رہے اتنے بجے آنا نہیں۔ 24 گھنٹے میں جب بھی اللہ کا بندہ اس کے دروازے پر دستک دے، اس کے دروازے پر پہنچ جائے تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں تو آ کے تو دیکھ، میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، بلا یؤودہ حفظہما، میں تھکتا نہیں ہوں، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، جتنے افراد تم پر ہوتے ہیں میں ان سے پاک ہوں، اس لیے جب آؤ گے میرا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہاں میں حدیث ذکر کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چونکہ رمضان ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا تیار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے ایک شخص ایک مسافر جا رہا ہے، اس کے پاس اونٹ یا اونٹنی ہے، سواری ہے، اس پر اس کا سارا زاد راہ لگا ہوا ہے، سامان لگا ہوا ہے، کھانا پینا لگا ہوا ہے، اس کے کاروبار میں ٹائل لگے ہوئے ہیں، سامان تجارت لگا ہوا ہے، وہ اسے کہیں باندھ کر کھڑا کر کے سو جاتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو وہ اونٹ اس کا غائب ہو جاتا ہے، وہ اونٹ اس کا سامان سمیت غائب ہو گیا ہے، وہ اسے مارے مارے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے اسے ملتا نہیں ہے، یہ بھی ایک اس کے دل کی کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کیفیت ہے۔ اس کے بعد وہ جب تھک جاتا ہے پھر وہ کہیں بیٹھتا ہے، اس کو اونگ آتی ہے، جب آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے وہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اس کی سواری سامان سمیت اسے مل جاتی ہے۔ تو صحابہ سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا اسے کتنی خوشی ہوگی، اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی؟ آپ ذرا ہم اپنے گرفتاروں میں جان گے، اگر ہماری کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے اور جب ہمیں وہ مل جائے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بے انتہا خوشی ہوگی، ہم اس کی خوشی کو بیان کر سکتے نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب گناہگار بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آتا ہے، اس کے لوٹنے سے رب کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اونٹ ملنے والے سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جو رب کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ جب اس کی طرف لوٹ آتا ہے، گناہ میں لت پر تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا سجدے میں آ گیا، روزہ نہیں رکھتا تھا رکھ لیا، سچ نہیں بولتا تھا بولنا شروع کر دیا، بھٹکا ہوا تھا رائے راست پر آ گیا، تو حضور نے فرمایا اس کے لوٹ آنے سے، رائے راست پہ آنے سے جتنی خوشی خدا کو ہوتی ہے وہ اس خوشی سے کئی درجے زیادہ ہے جس کو اونٹ مل گیا تھا اس کو جتنی خوشی۔ ہم تو اس کی خوشی کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں رہنمائی دے دی، رہنمائی دے دی، راستہ بتا دیا، راستہ بتا دیا۔ اب راستے پہ چلنا کس کا کام ہے؟ یہی بات مثال دے کر سمجھائیے نا کہ راستے پہ چلنا ہمارا کام ہے، نیک کام کرنا ہمارا کام ہے، اعمال کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر یاد رکھیں حدیث ہے
بڑی پیاری اور معرفت کی باتیں حدیث میں بزرگ بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کو. یہ حدیث آپ سے پہلے بھی سنی ہوئی. تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کیسی بنائی ہوئی ہے, کون سے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں, کون سی محفل پہنی ہوئی ہے. یہ رب کو دکھانے کے لیے نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ میں ٹیلی ویژن میں کیسا لگ رہا ہوں. رشتے داروں کو فون کر دیے ذرا دیکھنا میں نے ٹی وی میں آنا ہے, پھنسے ہونا ہے میں نے وہاں, تو وہاں میچنگ کر کے آنا. حضور فرماتے ہیں رب تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, حتیٰ کہ تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. اس سے کیا حاصل ہے بھائی, زمانے والے نماز نہ پڑھیں تو کیا وہ خدا نہیں رہے گا, کیا وہ رب العالمین نہیں رہے گا؟ تو وہ رب رہے گا, وہ ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں پڑھتے, وہ جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے, بلکہ جو اس کو پورا کھڑا کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. رب فرماتا ہے کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں, تم جو بھی کرتے رہو گے تمہیں رزق دینا میرا کام ہے, رزق میرے اوپر ہے. اللہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے لیکن وہ کسی کا پابند نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, مچھر کا پر ہاتھ میں آتا ہے جی, مچھر کے پر کے برابر رب فرماتا ہے اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو کافر بھوکے مر جاتے, کافر بھوکے مر جاتے, لیکن اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے, اور اب ہم صورتیں ہی سنوارنے میں لگے, یہ ٹھیک کرو. ہمارا سارا زور کس پہ ہے جی, کس پہ ہے؟ اب میں دوسری طرف جاؤں نا, آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو کیا ہوتے ہیں یہ کاسمیٹک, اس پر آپ کا کتنا بجٹ لگتا ہے اس ملک کا, تو آپ کو پتہ چل جائے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بجٹ باہر سے کاسمیٹکس منگوانے پر ہے, تو ظاہر کو سنوارنے پر ہے. مولوی بھی ظاہر کو سنوار رہا ہے, سنوار رہا ہے کہ نہیں سنوار رہا, لگا ہوا ہے جوتے کپڑے پہن کے لگا ہوا ہے. اور بھائی رب تو دیکھتے ہی نہیں ہے. رب کیا دیکھتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے, دل کو دیکھتا ہے کہ یہ جو تقریر فرما رہے ہیں یہ تقریر کس لیے کر رہے ہیں, یہ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں, یہ نیک اعمال کس لیے کر رہے ہیں, اس نے کسی کو سڑک پار کس لیے کروائی ہے. اللہ رب العزت اس عمل کے معیار کو دیکھتا یہ ہے, دل پر دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے یا لوگوں کے لیے. جی جہاں سے پیسہ زیادہ ملے وہاں پہ اس کے رسول زیادہ چمکتا ہے. جس شیر پر بیلن زیادہ ہو وہ شیر 10 بار پڑھا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ محبت رسول میں نہیں پڑھا جا رہا, یہ پڑھا جا رہا ہے محبت دولت میں پڑھا جا رہا ہے, محبت دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. اور پھر اس کے لیے راگ اور راگنی, اس کے لیے جناب ریاض اور ریاضنی, اور اس کے لیے طبلہ اور باجا, اور اس کے لیے بینڈ اور باجا, یہ سب کچھ اکٹھا کر کے کیا مولا کو راضی کر رہا ہے, کیا گنبد خضرا کے مکی کو راضی کر رہا ہے؟ نہیں, وہ تو راضی اس طرح ہوتے ہیں کہ امام شرف الدین بوسیری اگر لیٹے ہوئے ہیں, جسم حرکت نہیں کر سکتا, تو اس وقت بھی دل کی جو حالت ہے اس سے لکھتے ہیں مولا یا وسلم دائماً ابداً. جب یہ لکھ کر بھیجتے ہیں گنبد خضرا کے مکی سے خود آتے ہیں, ہاتھ دیتے ہیں, پانی سے ٹھیک کرتے ہیں, چادر انعام میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں شرف الدین اب ذرا سنا. کیا انہوں نے کون سی طرح میں پڑھی, کون سے طرح میں پڑھی تھی, کون؟ ہاں ایک رنگ تھا, کیا تھا؟ سید مجذوب جو وہاں ہی رہتا تھا, بعد میں محمد کی ایک مجذوب جو وہاں ہی رہتا تھا. صبح اس نے جب دیکھا شرف الدین بوسیری چل رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, لوگ بھی حیران ہیں, لوگ بھی حیران ہیں. وہ مجنون بھی آ گیا, مجذوب بھی آ گیا, جسے لوگ مجذوب کہتے تھے. کہتا ہے شرف الدین بھائی نعت تو سنا, نعتیں تو لکھتے تھے, پہلے بھی لکھتے تھے. انہوں نے ایک نعت سنا دی, کہتے نہیں یہ نہیں, دوسری سنا, دوسری سنا دی, کہتے یہ نہیں اور سنا. جب اور سنا دی تو اس مجذوب نے فرمایا شرف الدین بوسیری میں یہ نعتیں نہیں, مجھے وہ نعت سنا جو رات آقا کو سنائی. مولا دائماً ابداً. انہوں نے پوچھا